جو لڑکے مدرسے میں پڑھتے ہیں وہ بہت شریف ہوتے ہیں اور ان کو تو دنیا سے اتنا مطلب ہی نہیں ہوتا ہے، وہ دھارمک ہوتا ہے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں اپراجیتا سندیش میں اس وقت اورنگ آباد کی ایک بڑا سا اورنگ آباد ضلع کی ایک مدرسہ ہے جس کا نام ہے دارالفیضانی سیدانہ مدرسہ۔ کیا نام ہے سر آپ کا؟ جی، میرا نام محمد افسر رضا قادری ہوا، میں اس مدرسے کا پرنسپل ہوں۔ یہ ہندوستان کے چند مشہور مدرسوں میں سے ایک مدرسہ ہے۔ الازہر مصر کی سب سے بڑی یونیورسٹی الازہر سے اس کا ایفلیٹیڈ ہے۔ اس مدرسے میں غریب اناتھ بچوں کو فری میں تعلیم دی جاتی ہے۔ یہاں ہندی، انگلش، عربی، فارسی، اردو دھارمک پڑھائی ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو غریب طبقے کے ہیں ان کے پاس بچوں کو پڑھانے کے لیے کوئی سادھن نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، تو ہم لوگ ان بچوں کو اپنے مدرسے میں فری میں پڑھاتے ہیں، انہیں کھانا پینا دیتے ہیں، ہر طرح کی کتابیں دیتے ہیں۔ جو بچے بیمار ہوتے ہیں ہم لوگ ان کا جو ہے فری میں جو ہے علاج بھی کراتے ہیں۔ اور یہ مدرسہ، اس مدرسے کے بانی ہندوستان کے بہت بڑے مشہور صوفی بزرگ عالم حضرت علامہ مفتی سید اصغر امام قادری صاحب ہیں، جنہیں امام ملت کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ یہ ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں۔ یہ حسنی سید ہیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ انہی کے ایک فرزند سید محمد درویش قادری کے ایک صاحبزادے سید محمد قادری تھے، جو بغداد سے ہندوستان کے سرزمین میں آئے۔ آج ان کی خانقاہ امدر شریف میں ہے، وہیں پہ آرام فرما ہے۔ انہوں نے ہندوستان کی سرزمین میں بہت زیادہ دینی کام کیا، سماجی کام کیا، انہی کی وجہ سے اس علاقے میں آج ہم لوگ نظر آ رہے ہیں۔ تو انہی کے نام پر یہ مدرسہ ہے، دارالعلوم فیضان سیدنا۔ تو اس مدرسے میں سر کتنے بچے ہیں؟ پہلے تو زیادہ بچے تھے، 250-300 باہر کے بچے رہتے تھے، 400-500 محلے کے بچے پڑھتے تھے، لیکن لاک ڈاؤن لگنے کے بعد ہاسٹل بند ہو گیا، سب بچے گھر چلے گئے، تو ابھی بہت کم بچے ہیں، 50-55 بچے ہیں، اتنا بڑا مدرسہ ہے۔ تو باہر کے بھی ہیں 50-55 بچے، اور محلے کے 100-150 بچے رہتے ہیں جو پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اب باضابطہ طور پر 4-5 مہینے کے بعد جب مکمل کورونا کال ختم ہو جائے گا پھر بچوں کو رکھا جائے گا۔ بغل ہی میں لڑکیوں کا بھی ادارہ ہے، وہاں لڑکیوں کی ایسے ہی وہاں بھی جو لڑکیوں کو فری میں تعلیم دی جاتی ہے، کھانا پینا سب فری میں دیا جاتا ہے۔ تعلیم دینے کے لیے سر یہاں پر ابھی کتنے ٹیچر ہیں؟ یہاں 22 ٹیچر ہیں تعلیم دینے کے لیے، جی میں ان کا پرنسپل ہوں۔ تو ایک چیز اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ سر یہاں پر جو کس طرح کا شکشا دیا جاتا ہے؟ بی جے پی کے لوگ کہتے ہیں کہ جو جتنے ہی مدرسے میں بچے پڑھنے والے بچے آتنکوادی پیدا ہوتے ہیں، اس پر کیا کہیں گے؟ یہ مدرسوں کو بدنام کرنے کی سازش ہے۔ مدرسے میں کسی آتنکوادی دہشت گردی کی تعلیم نہیں دی جاتی ہے۔ یہاں قرآن، حدیث، عربی، انگلش اور کمپیوٹر کی پڑھائی ہوتی ہے۔ آپ خود ذہین عقل مند آدمی ہیں، آپ مدرسے میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، یہاں کتاب، کاپی، قلم، ڈیسک کی ٹپائی کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور جو اللہ و رسول کا ذکر کرتا ہے وہ آتنکوادی کیسے ہو سکتا ہے؟ جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن میں، حدیث میں شانتی کی تعلیم دی گئی ہے۔ جو شانتی، اسلام دھرم کا جو ماننے والا، اسلام کا منع ہی ہوتا ہے شانتی۔ کیا منع ہوتا ہے؟ اسلام کا منع ہی ہوتا ہے امن و شانتی۔ تو جو قرآن پڑھے گا، حدیث پڑھے گا، اس کو صحیح سے سمجھ ہی لے گا، تو وہ کسی بے گناہ کا قتل کر ہی نہیں سکتا ہے۔ ہمارے نبی نے حدیث میں فرمایا ہے کہ اگر تم بہتے ہوئے ندی میں بھی وضو کرو تو فضول پانی وہاں خرچ مت کرو، جتنے کی ضرورت ہو اتنا ہی خرچ کرو۔ جب بہتے ہوئے ندی کے ایک ایک قطرے پانی کا حساب ہمارے نبی رکھ رہے ہیں تو کسی انسان کا خون بہانے کا حکم کیسے دیا جا سکتا ہے؟ تو یہ غلط بات ہے۔ یہاں پر جو بچے آپ دیکھ ہی رہے ہیں، مدرسے میں سر بچے پڑھنے والے ادھکتر کیا بنتے ہیں؟ ادھکتر مولانا بنتے ہیں، ٹیچر بنتے ہیں، کچھ جو ہے ابھی اپنے حساب سے ہوتا ہے، جس کو جو پسند آ جائے۔ یہاں پر قرآن، حدیث، ہندی، انگلش کی تعلیم دی جاتی ہے۔ پڑھنے کے بعد یہ لوگ سماجی سیوا کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ زیادہ تر یہاں سے پڑھنے کے بعد ٹیچر ہی بنتے ہیں، باقی جس کی جو اچھا ہو۔ آپ لوگ ٹیچر؟ یہ ہمارے جو ہے گرو جی جنہوں نے یہ مدرسہ بنایا ہے، انہی کے لڑکے ہیں، ان کا نام ہے سید محمد قادری جیلانی۔ میرا نام سید محمد قادری عرف جیلانی سرکار۔ پوچھیے کچھ۔
गुमराह लोग बदनाम कर रहे हैं, मगर ये मदरसा इस्लाम का एक कानून है और हमारा मज़हब एक शांति का मज़हब है। हम इस्लाम को मानने वाले हैं, कुरान को मानने वाले हैं, सैयदना पाक को मानने वाले हैं। हम लोग चादर चाहते हैं, हमारा मज़हब इंसानियत सिखाता है। हम लोग आतंकवादी नहीं हैं, बल्कि हम लोग सूफीसन को मानते हैं। ये हमारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके हम लोग मानने वाले हैं, वो 12वीं तारीख़ इसी महीना, इसको अरबी में रबीउल अव्वल कहते हैं, रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख़ सोमवार के दिन पैदा हुए थे। तो जिस दिन हमारे नबी पैदा हुए थे उसी दिन पूरी दुनिया के मुसलमान जो लोग नबी को सच्चे दिल से चाहते हैं, इस्लाम के सच्चे पैरोकार हैं, वो जुलूस निकालते हैं, जलसा करते हैं। हाँ, जयंती मनाया जाता है। नबी के नाम पर गरीबों में कोई लंगर बांटता है, कोई पैसा लुटाता है, जिसकी जैसी औकात होती है, अपने घर को सजाता है, कुमकुमा लगाता है, लाइट लगाता है। तो आज चूँकि रात में हमारे यहाँ पर नबी की पैदाइश की खुशी में, जयंती की खुशी में प्रोग्राम है, एक जलसा है, जिसकी सरपरस्ती इस मदरसे के फाउंडर और चेयरमैन हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद असग़र इमाम क़ादरी साहब क़िबला, जो हुज़ूर गौसे आज़म बगदाद के मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग के औलाद में ख़ानदान में से हैं, उन्होंने ये मदरसा बनाया है, जामिया रुक़ैया बनाया है। अमजद शरीफ में भी उनका मदरसा चलता है। अमजद शरीफ बहुत बड़ी दरगाह है, वहाँ गौसे आज़म के औलाद सैयदना पाक लेटे हुए हैं, ये उन्हीं के ख़ानदान से हैं। तो आज उनकी सरपरस्ती में यहाँ पर जलसा होगा। उनके जो बड़े बेटे हैं हज़रत सैयद अहमदुल क़ादरी साहब, बहुत बड़े आलिम और मुफस्सिर कुरान हैं, मुहक़्क़िक़ हैं। उन्होंने अल अज़हर यूनिवर्सिटी मिस्र से कुरान उलूम तफ़सीर पर जो है रिसर्च किया है। उनकी भी आज तकरीर होगी। इसी सिलसिले में सफाइयाँ हो रही है, ये सजावट हो रही है। और यही नहीं, आज पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में जो मुसलमान हैं वो सजावट कर रहे हैं, घरों को सजा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। जब हमारे नबी पैदा हुए थे, अहादीसों में आता है कि जिब्राइल अमीन तमाम फरिश्ते